خوب جانتا ہے نماز کو چھوڑنا نہیں ہے. اس میں کچھ لوگوں کے سوالات تھے کہ جیسے کہ اگر کوئی ہم سٹیبل جگہ نہیں تو ہم ہاتھ کا لے کے ماتھے سے لگا سکتے ہیں. اگر نہیں ہے مجبوری ہے تو ادروائز سجدے کے لیے ایک سٹیبل جگہ ہونا ضروری ہے. ہاتھوں کا زمین پر یا جو ٹیبل ہے جو بھی جگہ ہے اس پر رکھنا ضروری ہے اگر پاسبلٹی ہے. ڈیفینیٹلی جو امپاسبل ہے جس کے لیے اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا, انہی کی بات کر رہے ہیں جن کے لیے ممکن ہے. اگر ممکن ہے تو انہوں نے ہاتھ جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر رکھنا ہے. اور مجبوری میں یقیناً سب کچھ حلال ہو جاتا ہے کیونکہ آپ مجبور ہو اور کوئی اور راستہ نہیں ہے اس لیے آپ ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک. اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ سجدہ کر رہے ہیں ٹیبل کے اوپر تو سجدے کا پہ آپ کا سر ہے تو ہاتھ آپ کے ٹیبل پہ ہونا ضروری ہے اس وقت, یا آپ ضروری نیز پہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, نیز کے لیے تو جب انسان کھڑا ہوا ہوتا ہے تو نیز کے اوپر یا تھائی کے اوپر رکھتا ہے. جب سجدے میں ہو تو پاؤں کے اوپر نیز کے اوپر نہیں رکھا جاتا بلکہ وہ رکوع کے وقت رکھا جاتا ہے. سجدے میں تو جو بھی جس کو بھی آپ نے اپنی سٹیبل جگہ بنائی ہے اگر وہ ٹیبل ہے جو بھی کچھ ہے اس کے اوپر رکھنا ضروری ہے, واجب ہے. اگر ممکن ہے تو ضرور رکھیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہمارا ایک اور اچھا یہ پاسبلٹی بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیبل نہیں ہے سجدہ کرنے کی اور آپ ہوا میں کر لیں, ایسا کوئی ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے اجازت؟ نہیں, اگر آپ وہی انتظار کر سکتے ہیں گھر جا کے پڑھیں جیسے نماز قضا نہیں ہو رہی ہے تو آپ نہیں ایسی ہوا میں نہیں کر سکتے. وہ مجبوری میں تو بات ہی الگ ہو جاتی ہے نا. مجبوری میں تو آپ میت بھی کھا لیتے ہو, اگر آپ کو مردار بھی کھا لیتے ہو جانور جو ہے, اگر آپ کو زندہ رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ نجس مردار بھی اضطرار اور سخت مجبوری میں اتنا کھانا جس سے آپ کی جان بچے جائز ہو جاتی ہے. تو اس طرح اگر آپ حالات اگر ہوں تو پھر ٹھیک ہے, وگرنہ ویسی تو مستحب ہے جہاں آپ کو وقت ملے یعنی اول وقت نماز ہو آپ فوراً سے پڑھیں, ٹھیک ہے, جس کے بھی آپ گھر میں ہیں. کیونکہ آپ جتنی جگہوں پہ نماز پڑھو گے آپ کو ثواب ملے گا. ہر وہ قطعہ زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ کے حق میں گواہی دے گا. ہم بہت بدبخت ہیں, ہم کہتے ہیں گھر جا کے پڑھیں گے, اول وقت کو بھی بائے کہہ دیتے ہیں کہ خدا حافظ ہم نے اول وقت نہیں جانا, جبکہ اول وقت مینز جو طاقت, جو قدرت, جو مزہ, جو لطف اور جو اللہ کی خاص اٹینشن اس وقت ہمیں مل سکتی ہے اس کو کمپیر کیا ہی نہیں جا سکتا. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا شیطان لالچی ہو جاتا ہے, شیطان کی گریڈ بڑھ جاتی جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ نماز کو تھوڑا سا آسان لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں دیر سے پڑھوں گا, تو شیطان کی نظریں اس پر جم جاتی ہیں کہ اچھا یہ بندہ بہترین ہے اٹیک کے لیے. تو لہٰذا ہم جہاں بھی ہوں وہاں نماز پڑھیں, ٹھیک ہے, اول وقت پڑھنے کی کوشش کریں, گھر میں آ کے پڑھنا ہے نہ کہیں. ہمارے ہاں یہ کلچر ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ برتن جو ہے اپنے مہمانوں کے لیے خرید کے رکھتے ہیں, آپ کے پاس آپ گھر والے شاید 4 نفر ہیں لیکن آپ کے پاس 12 گلاسز ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کہتے ہیں ایک گیسٹ آئیں گے ان کو گلاس میں سرو کرنا ہے. اسی طرح گیسٹ آئیں گے تو چادر نمازیں بھی جانمازیں بھی اتنی ہونی چاہیے. تو اکثر مومنین کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ 10-12 پیاری سی جانمازیں وہ رکھتے ہیں اور کیا چادر نمازیں بھی, ٹھیک ہے. اور جب آپ کھانے پہ بلائیں, ڈنر پہ بلائیں تو آپ ضرور جو ہے وہ ایک جگہ وہاں پر نمازیں بھی بچھائیں اور سب سے کہیں کہ مجھے توفیق دے کہ میرے گھر میں آپ نماز پڑھیں. لیکن ہاں اگر آپ کی مجبوری ہے, ان کے پاس کوئی ٹیبل نہیں ہے, تو آپ گھر جا کے اپنی حالت میں پڑھیں جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں لیٹے نماز پڑھنے کے لیے. ہم یہ صرف اس کے نماز کے وقت بیماری جب مولانا صاحب جی ایک سوال کوئی بھی ایک جو ان میوٹ ہوا ہے. ہاں پلیز آپ لوگ اپنے مائک ابھی میوٹ رکھیے, سوالات کو تھوڑا سا روک دیجیے
کیونکہ خانم کی آج تفسیر سیشن آگے ہے، وہ صرف ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے. ہم پہلے اپنا کورس مکمل کر لیں جس کو پہ ہمیں بات کرنی ہے، اس کے بعد وقت ہوا تو ہم سوالات لیں گے، ورنہ انشاءاللہ سوالات ہم آئندہ کسی اور سیشن کے لیے رکھیں گے. پلیز تھوڑا سا کوآپریٹ کر لیجئے. بہت شکریہ. جی تو میں بات کہہ رہی تھی کہ جیسے خدا نہ کرے کوئی معذوری ایک دم سے یہ بیماری آ جائے تو یہ جاننا میرے خیال سے ہم سب کے لیے ضروری ہے. بیٹھنے کے بعد جب ہم لیٹ کے نماز ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ جی میں نے بہت سارے اشارہ کر لیا تھا، جی بتایا ہے میں نے کہ لیٹ کر پھر اپنی باڈی لینگویج کو دیکھنا ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہو. آج کل جیسے ایسے بیڈز ہوتے ہیں نا جو آپ کو تھوڑا سا آپ اس کو لفٹ کر سکتے ہو، آپ تھوڑا سا بینڈ ہو سکتے ہو، گردن کتنا آپ کی باڈی پر ہے. ٹھیک ہے، آپ خوب سمجھتے ہو کہ میں کس حد تک اللہ کے سامنے جسم کو بھی متواضع کر سکتی ہوں. اس لیے میں بار بار تاکید کر رہی ہوں کہ ساری طاقت کو جمع کر کے رکھیں نماز کے لیے. اگر میں کمزور ہوں، مجھے کوئی بیماری ہے، میں زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی، تو میں نے کرنا یہ ہے کہ نماز سے 2 گھنٹہ پہلے میں نے ریسٹ کرنا ہے تاکہ نماز کے وقت میرے پاس وہ اسٹرینتھ آ جائے، وہ میں 5 منٹ کھڑی ہو جاؤں یا بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہے نا، اگر میں لیٹی ہوئی ہوں سو اف پاسبل کہ میں تھوڑا سا آگے ہو جاؤں. تو جتنا پاسبل ہو، اگر پاسبل بالکل نہیں ہے تو پھر بالکل ہی لیٹ کر جو ہے وہ گردن سے ہاتھ جتنا ہلا سکتے، جتنی موومنٹ آپ کی باڈی الاؤ کرتی اتنی آپ نے موومنٹ کرنی ہے. باقی سب پروردگار عالم قبول فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اشاروں سے بھی جو نماز ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ آپ اپنے اشارے سے آنکھ ہو یا انگلی ہو کر کے کہ آپ کس رکن کے اوپر ہیں، قیام، رکوع، سجود، اس انداز سے، اور آپ جو پڑھنا ہے وہ آپ ویسے ہی پڑھتے ہیں. بالکل 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 ٹھیک صحیح. ہے. اب چلتے ہیں ہم اپنے دوسری طرف. یہ تھوڑا سا ہمارا ایسا مسئلہ ہے، ٹاپک ہے کہ جس میں لوگوں کو عام طور پہ ضرور روزمرہ کے اس میں یہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں. مسٹیکس ان نماز اینڈ دی ریکٹیفیکیشنز، یعنی کہ ہم جو غلطیاں اپنی نماز میں کرتے ہیں پھر اس کو کیسے سدھاریں، اس کا کیا طریقہ کار ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں کہ اگر ہم نے قیام کے دوران ہم نے اپنا کوئی سورہ پڑھنے میں کسی بھی طرح کی غلطی کی، یا تو ہم نے الحمد پڑھنا تھا نہیں پڑھا تو کیا کریں، یا اگر ہم نے یہ سوچا تھا الحمد کے بعد ہم سورہ انا اعطینا پڑھیں گے، سوچا یہ تھا لیکن ہم نے انا زلنا پڑھنی شروع کر دی، تو کیا یہ بھی کوئی غلطی ہے جس کو سدھارنا چاہیے؟ اور جی بھی کوئی بھی اس سے جڑی؟ جی رکن کے علاوہ باقی جو واجبات ہیں نماز میں، اس میں جب آپ اس واجب عمل سے گزر جائیں، مثلا آپ رکوع میں ہیں اور حمد کے بارے میں شک کرتی ہیں کہ میں نے حمد پڑھی یا نہیں پڑھی مثلا، یا اس کے بعد سورہ میں نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا، تو اس شک کے بارے میں بالکل ہی توجہ نہیں کرنی چاہیے، پرواہ نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ اس کا محل گزر چکا ہے، اس کی جگہ گزر چکی ہے، آپ دوسرے سٹیج پر آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، رکن نہ ہو تو. اور اگر آپ نے جیسے سوچا ہے آپ سورہ قدر کی تلاوت کریں گی اور آپ سورہ کوثر کی تلاوت کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، صرف کچھ مجتہدین کا کہنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تکرار کریں. ٹھیک ہے، تکرار کر لیں. اگر آپ کو یاد آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا، آپ کہیں نہیں میں نے تو انا انزلنا کہنا تھا، تو دوبارہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیکن اگر آپ پڑھ چکی کمپلیٹ تو کوئی بات نہیں، بے شک آپ کی سوچ کہیں اور چلی گئی، آپ سوچ رہی ہیں کہ مثلا میں سورہ کوثر پڑھی، جب کہ آپ دیکھ رہی ہیں آپ کی زبان پر سورہ قدر ہے، تو اٹس اوکے، آپ سورہ قدر کو ہی کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے نماز. ٹھیک ہے. اچھا، اور کہا جاتا ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ توحید، قل هو اللہ جو ہے وہ دوسری رکعت میں زیادہ پڑھنے کا اس کا ثواب ہے، لیکن اگر پہلی رکعت میں پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں؟ کوئی حرج نہیں، بالکل بھی نہیں. اور وہ بالکل ہم بھی واجب نماز میں وہ ہم دوسری رکعت میں ریپیٹ کر سکتے ہیں یا جی ضروری ہے کہ ہم کوئی دوسری ہی سورہ پڑھیں؟ نہیں، پہلی دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد ریپیٹ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، الاؤ ہے، بلکہ ثواب بھی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا اب ہمارا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم رکوع میں ہوں
اور رکوع کی حالت میں ہم ذکر غلط پڑھ لیں، جیسے کہ ہم رکوع کے اندر ذکر پڑھ لیں سجود کا، یا سجود میں ہو ذکر پڑھ لیں رکوع کا، تو اس میں کوئی غلطی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں نماز باطل نہیں ہوتی کیونکہ یہ رکن میں نہیں ہے، اور اس کے لیے کچھ نہیں ہے، پلٹنا بھی ضروری نہیں ہے، صحیح ہے نماز، کیونکہ آپ گزر چکی ہیں نا، آپ اس جگہ سے گزر گئی. مثلا جیسے آپ سجدے میں آپ نے کہا او میں نے تو رکوع میں غلط ذکر پڑھا، تو آپ کیونکہ محل گزر چکا ہے، یہاں آئی تھنک سجدے سہو بھی نہیں ہے. سجدے سہو اس کے لیے ہوتا ہے جب آپ کچھ بھول جائیں یا کچھ اضافی کر دیں، لیکن آپ نے یہاں پر احتیاطاً سجدے سہو اس لیے کہ آپ اصلی ذکر آپ بھول گئی ہیں تو شاید کر سکتے ہو، ورنہ کچھ نہیں، نماز ٹھیک ہے. نماز ٹھیک ہے، اگر غلطی سے ہوا ہے نا تو نماز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے احساس ہو او یہ تو ہم غلط ذکر پڑھ رہے ہیں، تو آپ اسی وقت اس کو کریکٹ کر لیں تو بھی جی صحیح. جی بالکل بالکل، محل نہ گزرا ہو، جگہ نہ گزری ہو تو پھر تو ٹھیک کرنا واجب ہے، کیونکہ آپ دوبارہ آپ کو ریورس تو نہیں کرنا نا، آپ وہیں پر ہو، ابھی رکوع میں ہی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اور ہمارا الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا بھی ضروری ہے. فار انسٹنس ہم نے الحمد پڑھی، سورہ نہیں پڑھا اور ہم رکوع میں چلے گئے، تو ہم نماز اپنی کنٹینیو رکھیں یا ہم واپس کھڑے ہو کے دوسری سورہ پڑھیں اور پھر رکوع میں دوبارہ جائیں؟ ہاں نہیں، رکوع ڈبل نہیں کر سکتے کیونکہ رکوع رکن میں ہے. تو اگر آپ بھول گئے ہیں سورہ کے بعد الحمد کے بعد سورہ، تو آپ نماز کو کنٹینیو کرو گے، ٹھیک ہے، آپ کی نماز کنٹینیو کرو گے. جی جی ٹھیک ہے. اور اگر جسٹ ان کیس اب یہ رکن ہم اگر بھولتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اب ہم قیام میں تھے اور سیدھے سجدے میں چلے گئے، ہم نے جو رکوع ہے وہ بھول گئے، اس کے لیے کیا ہے کہ ہم واپس سجدے کے لیے ابھی ہم گئے، ابھی ہم نے ذکر نہیں پڑھا، ہمیں خیال ہے ارے رکوع تو کیا نہیں، اور ہم واپس سے کھڑے ہونے کی کھڑے ہو جائیں اور رکوع کریں، یا ہم سجدہ کنٹینیو کر کے آگے بڑھ جائیں؟ نہیں نہیں نہیں، رکن کے لیے تو یہ ہے کہ پھر آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، رکن نماز باطل کر دیتا ہے. ہاں تو پھر دوبارہ سے پڑھنی ہوتی ہے. پھر آپ نے اس کو بریک کیا، پھر دوبارہ سے سٹارٹ کیا اگر آپ نے رکن چھوڑ دیا. جی جی رکن چھوڑ دیا تو یعنی رکن کہ قیام کے بعد رکوع اور دونوں سجود یہ رکن کے حصے ہیں کہ جن میں سے اگر آپ ایک بھی بھول گئے تو نماز باطل ہو گئی، وی ہیو ٹو ری اسٹارٹ. جی سوائے سجدے میں یہ ہے کہ کیونکہ دو سجدے مل کر ایک رکن بنتا ہے، اس لیے اگر آپ ایک سجدہ آپ بھول گئے ہو تو پھر سجدے سہو ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ وہ آدھا رکن آپ نے کر لیا، کیونکہ ایک رکن پورا ختم نہیں ہوا، تو سجدے میں یہ مسئلہ ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم واجب سٹیپ یہ بھی ہم نے اس کو کر لیا، forgets in which رکعت، اگر ہم یہ بھول جائے کہ اب ہم کون سی رہے ہیں. یہ مسئلہ غالباً یہ بہت کامن ہے اور بہت لوگوں کے ساتھ درپیش آتا ہے کہ رکعت کا کہ ہم پہلی پڑھ رہے تھے دوسری میں آ گئے یا ہم تیسری میں ہیں، اس کے لیے کیا احکامات ہمارے لیے ہیں؟ ہاں، اس کے شکیات نماز مشہور ہے کہ دو لوگوں کو تو پرواہ ہی نہیں کرنی چاہیے. ایک جو کہ بہت زیادہ شک کرتے ہیں، انہیں کثیر الشک کا ٹائٹل دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جن کو زیادہ شک ہوتا ہے، تو ان سے تو حکم ہے، احادیث میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ وہ بالکل بھی فکر نہ کیا کریں، توجہ ہی نہ دیں اپنے شک کے اوپر. اور دوسرا وہ شک جو کہ آپ 2 رکعت نماز میں کرتے ہیں، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ 2 ہی رکعت ہے، آپ کو یہ شک ہے میں نے 1 پڑھی ہے کہ 2 پڑھی، اتنی کم ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ نماز کو باطل کر دیتی ہے. سوائے مستحبات کے، مستحب نمازیں میں شک سے نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ مستحب نمازیں ویسی 2 رکعت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ 3 رکعت نماز کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جو 3 رکعت نماز ہے اس میں بھی اگر آپ نے شک کیا تو نماز جو ہے نماز آپ کی باطل ہو جاتی ہے، 3 رکعت. تو اب پہنچے ہم 4 رکعتی نماز میں جو شکوک ہے اس کے لیے حل بتائے ہوئے ہیں، مختلف حل ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس میں بھی کچھ ہیں جس میں دیکھیں، یہاں پہ میں کتاب سے ہی پڑھ لیتی ہوں. تو انہوں نے کہا ہے کہ
4 रकती नमाज में अगर आप ये शक करें कि मैंने 1 रकत पढ़ी है या बहुत ज्यादा या 5 पढ़ी है, अजीब सा इस तरह का बड़ा बड़ा ही अजीब से किस्म का जो शक है, उससे नमाज बातिल हो जाते हैं। या आप शक करें कि मैंने 2 पढ़ी है या 5 या 6, इस तरह का शक पता नहीं किनको होता है, ठीक है। या आप शक करें कि 3 पढ़ी है या 6 पढ़ी है, ये 3 और 6 हो जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। एक या सेकंड, आप सॉरी, जी यहाँ पे एक बात रोक के, ये जो शक आप बता रही हैं ये नमाज के दौरान है या नमाज खत्म करने के बाद ये शक आता है ज़हन में? ये नमाज के दौरान भी है, जी जी बिल्कुल दौरान भी है, क्योंकि आप नमाज में ही आपको शक होता है, तो ये बताया गया है कि ये नमाज, ये शकूक बेशक नमाज को बातिल कर रही है, लेकिन फिर भी मुस्तहब ये है कि आप एकदम से नमाज ना तोड़ें, थोड़ा सा ठहर जाएं, जरा सा दिमाग पे जोर दें। शक का मतलब होता है 50-50, अगर आप 50 को किसी तरह 60-70% पहुंचा सको एक तरफ को, तो उसी पर इत्मीनान करो। इस्लाम सख्त नहीं लेता, ठीक है, बहुत ज्यादा डाउट ना करो। 50-50 से अगर कुछ भी एक भी दूसरे का पल्ला थोड़ा सा भारी हो जाता है तो फौरन उसी पर बिना रखते हुए, उसी असास पर जो है आप अपनी नमाज को खत्म करोगे, क्योंकि इंशाल्लाह कि ये मेरी चौथी ही है, ठीक है ना, मुझे शक हो रहा है कि मसलन चौथी है या छठी है फॉर एग्जांपल व्हाटएवर, तो आप उसको, तो हत्ता वो शुकूक जो नमाज को बातिल करते हैं उसमें भी मना किया गया है कि एकदम से फौरन से नमाज को तोड़ो नहीं, नमाज के बीच में, ठीक है, रुक जाओ। और अगर आप फिर भी ना आपको यकीन हासिल हो रहा है ना गुमान हासिल हो रहा है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो और आप कहते नहीं मुझे 50-50 ये शक ही है, तो फिर आपको नमाज तोड़ने की इजाजत है, ये नमाज के दौरान है। अच्छा, ठीक है। तो अब अगर फॉर इंस्टेंस, लेकिन अगर आप जैसे 2 रकत आपने पढ़ ली, आप तीसरी में पहुंचे, अब तीसरी में आपको ये शक हो कि ये मेरी दूसरी है या तीसरी रकत? 4 रकती नमाज है जी, 4 रकती नमाज है, आप जोहर असर या इशा की उसमें है, ठीक है, और आप तो पढ़ ली, अब आप आके खड़े हैं, यू कंफ्यूज कि यार ये मेरी, ये होता है पहली रकत थी या कि मैं दूसरी थी, कुनूत पढ़ूं नहीं पढ़ूं, कौन क्या पढ़ा, फिर ये होता है कि तीसरी रकत, अभी हम दूसरी करके उठे हैं या हम तीसरी में हैं या दूसरी में है, इस तरह के शक व शुबा जब आपके उसमें आते 4 रकती नमाज में, ये वो चीज है जो मेरे ख्याल से मैं खुद पर्सनली इस चीज को महसूस करती हूँ, तब जब शैतान और नमाज की नियत आपने बांधी, खुजू खुशू के साथ तो शुरू किया, अलहम के बाद आपने दूसरी कर, उसके बाद आपका दिमाग जो है वो एक तरफ चलना शुरू हुआ और आप आदतन अपनी नमाज एक तरफ चलना शुरू हो गई आपकी। सही सही। अच्छा, ये शक्कियात के शक के जो वो है ना, अहकाम बहुत डिटेल में है। इसमें यूं है, शुकूक के बातिल की पूरी एक लिस्ट है, शुकूक के सही की बिल्कुल एक लिस्ट है, और शुकूक जिनकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए वो 2 है, एक जो मैंने कहा कसीर शक, और एक जिसका महल गुजर जाए, ठीक है, जैसे जैसे रुकू का महल गुजर गया, आप सजदे में शक हुआ तो कहा परवाह ना करो, दैट्स इट। आपको बहुत ज्यादा शक होता है, परवाह ना करो। तो 2 शक ऐसे हैं जिनकी परवाह नहीं करनी, और काफी सारे शक हैं जो नमाजों को बातिल करते, और जो सही शक है उनकी इतनी मजे की लंबी लिस्ट है। तो ये 9 सूरतें, 9 शक्लें बताई गई हैं तफसील के साथ। अब इतने कम टाइम में मैं इस सब आपको नहीं बता पाऊंगी। माशाल्लाह से अगर आप यही इसी को आप टाइप करोगे, ढूंढोगे, तो आपको फटक से मिल जाएगा। ये आसान है चैप्टर, क्योंकि जिसको जिस तरह का शक होता है वो उसी को पढ़ ले तो सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें ये कि पहले सजदे में, आप दूसरे सजदे में देखना होता है किस पोजीशन में है। तो अगर आप कहती हैं तो मैं जल्दी से सारे पढ़ देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से वो फिर हमारा बहुत टाइम आगे हो जाएगा, लेकिन इससे आपने थोड़ा सा हमें इतना तो क्लियर कर दिया कि अगर 2 रकत या 3 रकत की नमाज है और उसमें शक आ जाए कि कौन सी रकत है, तो पूरी नमाज बातिल हो जाती है और आप पूरी नमाज पढ़ लें। और 4 रकत नमाज के अंदर आप जो है वो उस चीज को आपको थोड़ा सा देखना होगा कि 50% आपका किधर झुकाव ज्यादा है, तो उस 50% से ज्यादा आप अपने किसी डिसीजन बना, तो वो आपका मुश्किल आसान हो जाएगी।
ٹھیک ہے, تو یہ ہماری mistakenly reads more or less رکعت. اچھا, نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو ہوتا ہے کہ آپ نے عشاء کی یا ظہر کی نماز ختم کی, اور نماز ختم کرنے کے بعد اب آپ کو آتا ہے کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی اور 4 نہیں پڑھی, تو اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ 1 رکعت ایکسٹرا پھر پڑھ لیجیے اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے. جی جی ہاں, اسے نماز احتیاط کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو وہ جو ہم 1 رکعت ہم وہ پڑھتے ہیں تو وہ اس میں صرف الحمد ہوتی ہے, کوئی بھی سورہ ہوتی ہے, رکوع سجود اینڈ دیٹس اٹ, تشہد اور سلام. جی جی بالکل, نماز وتر کی طرح قنوت لمبی نہیں ہے, باقی وہی ہے بالکل 1 رکعت نماز. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں 4 رکعت ہم نے کی نماز اور ہم نے 5 پڑھ لی, اور نماز اور ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہاں ہم نے غلطی سے 5 رکعت پڑھ لی نماز ختم کرنے کے بعد, اس کا کوئی سجدہ ہے یا اس کا کوئی کفارہ ہے, یا پوری نماز ہم دوبارہ پڑھیں؟ سجدے سہو ہے. سہون, آپ نے سہو یعنی غلطی سے آپ نے ایک چیز اضافہ اگر کر دی ہے نماز میں, سہو یعنی غلطی سے, تو سجدہ ہوتا ہے, اس کا سجدہ سہو ہے. جی ٹھیک ہے, تو وہ ایکسٹرا جو ہے اگر آپ نے رکن بھی اگر کوئی ایکسٹرا کر دیا ہے, رکوع بھی اور سجدہ بھی کوئی اگر ایکسٹرا کر دیا, اس میں بھی یہی پڑھا جائے گا سجدہ جی سہو سجدہ کیا جائے سہو, گا؟ جی جی وہ زیادہ کے لیے فراموش جو چیزیں بھول جائیں یا کوئی چیز آپ ایکسٹرا نماز میں کر دے تو ان کے لیے سجدہ سہو ہے. اب رکن کا رکن اگر ڈبل ہو جائے, میں ذرا چیک کر لیتی ہوں, یوزلی ہوتا نہیں ہے, کوئی دو رکوع کر لے یا 4 سجدے کر لے ایک ہی رکعت میں, تو میں ذرا دیکھتی ہوں اس کو, مجھے یقین نہیں ہے کہ اس کے سجدہ سہو ہے کہ نہیں ہے. ایک بس ریکویسٹ ہے, اس چیز کو دیکھ کے اگر آپ کوئی اپنا لیکچر اسی بارے میں تھوڑا سا جی جی بالکل بات پہ ریکارڈ کر کے آپ اپنے فیس بک پہ ڈال دیجیے گا اپنی کنوینئنس سے, تو وہ ہم سب کو مل جائے گا. اور ضرور جیسے سرکولیٹ ہوتے ہیں آپ کے جو ڈفرینٹ گروپس ہیں واٹس ایپ پہ, اس پہ بھی کر دیجیے گا, تو یہ مسئلہ ڈیٹیل میں آپ اپنی کنوینئنس سے پھر سب کو بھیج دیجیے گا. ضرور انشاءاللہ ٹھیک ہے, ضرور. اور اس کا سجدہ سہو کا جو طریقہ ہے نارمل سجدہ ہے یا کوئی خاص ذکر پڑھا جاتا ہے سجدے میں؟ ہاں بالکل, یہ جیسے ہی آپ سلام ختم کرتے ہو, کیونکہ آپ کو نماز میں ہی تھوڑا سا کبھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں غلطی سے کھڑی ہو گئی تھی, میں نے کچھ ایک ذکر اضافی پڑھ لیا تھا, میں نے فلاں جگہ تشہد اضافی پڑھ لیا تھا, یا میں بھول گئی تھی تشہد پڑھنا. تو اگر آپ کو نماز میں ہی سلام کے وقت تھوڑا سا پتہ چل رہا ہے, تو سلام کے فوراً بعد تسبیحات پڑھے بغیر ہی آپ کو فوراً سجدے میں جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی حمد وغیرہ کچھ نہیں پڑھنا, سیدھا سجدے میں جانا ہے, اور فوری ضروری ہے, فوری سلام کے بعد فوراً جانا ہوتا ہے. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ یہ پڑھیں, بسم اللہ و باللہ, السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ٹھیک ہے, یا بسم اللہ و باللہ اللہم صل علی محمد و آل محمد بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو مین چیز بسم اللہ و باللہ ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ سجدہ سہو. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کی طرف سلائڈ پہ, کہ سوری, ہاں آپ کو نظر آ رہی ہے کلیئر سب کو؟ جی جی ٹھیک ہے. Principles and circumstances during which a واجب نماز can be ended abruptly. کوئی کون سی خاص ایسے مواقع آ جاتے ہیں آپ کی زندگی میں کہ جس پہ آپ واجب نماز کو توڑ سکتے ہیں بیچ میں؟ بالکل. سب سے اہم جو ہماری عقل بھی کہتی ہے وہ ہے اضطرار, کسی کی جان بچانی ہے, کوئی بہت بڑا مالی یا جانی نقصان ہو رہا ہو, تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ نماز کو توڑ لیں, کسی کی یا اپنی. ٹھیک ہے, کسی کو بچانا ہے یا اپنے آپ کو بچانا ہے, اور آپ ہی بچا سکتے ہو, تو آپ نے اس وقت نماز کو توڑ دینا ہے. یا یہاں تک بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی آپ سے قرض لینے آیا ہے اور قرض اسی وقت دینا جیسے ضروری ہے, اور اس کو دینے کے لیے جو ہے وہ اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے نماز توڑنے کے, تو کیونکہ آپ مقروض ہیں اور آپ وہ اس کو قرض, آپ کو مثلاً کچھ ایسی حالت ہے کہ کوئی چیز آپ کو دینی ہے اٹھا کر, یا آپ ہی جا کر اس کا لاک کھول سکتے ہیں, یا کچھ ایسی بات ہے, اور وہ شخص بھی بہت ڈیسپریٹ ہے, تو آپ کو نماز توڑنی ہوگی. ٹھیک ہے, تو
تو یہ وہ موارد ہیں جس میں نماز توڑنا واجب ہو جاتے ہیں، یعنی اجازت دی جاتی ہے. اور ایک اور آئی تھنک اس کے لیے بھی آئی تھنک ثواب ہے کہ کیا ہے کہ جب آپ اذان یا اقامہ میں سے ایک بھول گئے پڑھنا. دیکھیں اذان و اقامہ کی اہمیت میں دیکھتی ہوں کہاں یہ نماز توڑنے والے احکام ہیں، تفصیل سے اس میں سے میں بتا دیتی ہوں. تو اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اقامہ اور اذان پڑھنے کے لیے نماز کو توڑ دو. کتنی بڑی بات ہے، یعنی ہم اذان و اقامہ کو اس طرح شوق اور ذوق اور بہت ہی عشق سے نہیں پڑھتے، جبکہ دیکھیں اس کی خاطر بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ نماز توڑ لیں. ٹھیک ہے، مطلب اتنا امپورٹنٹ واجب نہیں ہے لیکن اتنی مستحب اور اتنا اس کا ثواب ہے کہ آپ واجب نماز بیچ میں سے توڑ دیں کہ آپ اذان پڑھیں اقامت پڑھیں. واو. ہاں مجھے بھی یہ بہت زیادہ اذان کی اہمیت کے لیے ہمیشہ یہ مسئلہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن ایسا تو کچھ نہیں کہ اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں اور جانتے کوئی بچہ آنے والا ہے آپ کا اسکول سے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، اور knowing the law and order situation، تو آپ اس وقت تو نہیں پڑھ سکتے نا نماز، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. یہ کوئی اضطرار تو نہیں ہوتا نا، وہ بچہ 5 منٹ انتظار کر سکتا ہے. ویسی نمازیں ویسی بھی میکسیمم 5 منٹس کی ہی ہوتی ہے نا، 5 منٹ سے اس کی کوئی جان خطرے میں نہیں جا رہی، تو نہیں، ایسی چیزوں کے لیے نہیں توڑا جا سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے آگے دوسری سلائیڈ پہ. لاسٹ سلائیڈ ہے یہ ہماری کہ ہم اپنی نماز کو مزید کیسے اور نوری اور اسپرچل بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ ایک چھوٹی سی کلپ ڈالی تھی، بہت خوبصورت کلپ تھی. رازیہ بازی آپ خود ہی بتائیے کہ اس میں آپ نے بتایا تھا، اور مزید اس میں اضافہ کر کے بتائیے کہ ہم نماز کو مزید اور کیسے نوری. جی سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ اور لسان پر کنٹرول کریں تو نماز بہت پیاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اس بات پر تاکید کرتے تھے، علامہ طباطبائی بھی. تو کیونکہ دیکھیں جو چیزیں آپ انٹیک کر رہے ہو اور جو چیزیں آپ سے نکل رہی ہیں، آپ کو اگر پتہ ہو، کم ہو تو آپ اس کا خیال رکھ سکتے ہو. اگر بہت زیادہ ہے تو آپ کا حساب کتاب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے کہ پتہ میں نے کتنا کھایا، کب کھایا. تو اس لیے ہم لوگ فاسٹنگ میں جیسے ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہمارا ونڈو اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں میں نے یہ کھایا، اور نہ سارا دن بندہ کھاتا رہے تو کتنا کنٹرول کرے. اسی طرح بہت زیادہ چیٹ اور بولتا رہے، چھاٹی رہے تو پھر وہ کنٹرول نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ بہت چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری قلب میں نورانیت کا باعث بنتا ہے، اور جس سے ہماری نماز بیضاء بن کے جاتی ہے، نور. اور کہتے ہیں نماز بولتی ہے، دعا دیتی ہے، جس طرح فرشتے دعا دیتے اور کہتی ہے خدا تیرا بھلا کرے، تو نے میرا کتنا خیال رکھا اور مجھے کس اہمیت کے ساتھ تو نے پڑھا. تو اس میں ایک جو ہے وہ عقیق کی انگوٹھی، کیونکہ عقیق پہلا شیعہ مسلمان ہے پتھروں میں، تو اس کو یہ اولین ہونے کا جو یہ مقام حاصل ہے، تو اس کو نماز کی زینت بنا دی، اساس دین کی زینت بنا دی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے سجدگاہ کے لیے یہ کہ بڑی سجدگاہ رکھیں، اور اپنے ناک کو بھی خاک شفا یا عام خاک سے جو ہے وہ منور کریں. اس کا اپنا اجر ہے اور ثواب ہے. اور تیسرا جو عجیب اجر بتایا جاتا ہے وہ عطر اور خوشبو کا ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ظاہر کو معطر کرنے کے لیے اللہ نے اتنی پیاری پیاری گڈ ٹائیڈنگز دی ہیں اور اتنی تاکید کی ہے کہ تمہیں اتنا زیادہ ثواب ملے گا، 2000 ٹائمز مور آپ کو ریوارڈ مل جائے گا ایک عطر لگانے سے. تو جس کی زبان پیاری ہوتی ہو تو اس کی نماز میں کتنی اور زیادہ نورانیت آ جاتی ہوگی. اور لٹرلی ہمیں پتہ ہے برش تو کرنا ہی چاہیے، لیکن نماز کے لیے الگ سے کرنا. اور فلاسنگ کرتے ہوئے میں ہمیشہ ملائکہ کو یاد کرتی ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں وہ
मुंह पसंद नहीं, जिसमें कुछ ज़र्रात होते हैं। तो जब आप कहते हैं, क्योंकि हमेशा रिवायतों में यूँ इतना अच्छा बताया गया कि ए इंसानों, तुम रश के मलाइका हो, और स्पेशली जब तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ तस्बीह करने लग जाए, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे कपड़े भी मुसब्बिह बन जाते हैं, हमारी जानमाज भी मुसब्बिह बन जाती है, ज़मीन का वो टुकड़ा भी तस्बीह करता है हमारी वजह से, क्योंकि एक मुसल्ली, एक मुसल्ला, एक इंसान वहाँ पर खड़ा है जो कि नमाज पढ़ने वाला है। तो हर चीज़ जो है वो इतनी नाज करती है आपके ऊपर। ज़मीन बाकायदा कहती है कि बारे इलाहा, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस इंसान के लिए खल्क किया, ये क़ित्आ इसको दिया है, क्योंकि जिस मकसद के लिए तूने मुझे बनाया वो मकसद मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो लिहाजा अत्र का इस्तेमाल करना, परफ्यूम का और मिसवाक का, ये हमें बताता है कि फ़रिश्तों को अजियत ना दो। अगर हमारे लिबास गंदे हैं तो फ़रिश्ते, क्योंकि जैसे हम नमाज पढ़ते हैं फ़रिश्तों के सफ़े हमारे साथ जो है वो परवरदिगार आलम उन्हें हुक्म देता है कि वो सफ़े बांध ले, और वो हमें लम्स करना चाहते हैं, हमें बोसा देना चाहते हैं, हमारे करीब आना चाहते हैं। तो हमें जिस्मानी तौर पर भी तहारत का कहा गया है और रूहानी तौर पर भी तहारत का हुक्म दिया गया है। एक सवाल का जवाब मुझे सिर्फ देना है, आई थिंक, जो पूछा गया था कि हाथ पर सजदा हो सकता है या नहीं। तो इसको अगर आप पढ़ें किताबों में तो लिखा हुआ है कि सबसे पहले डेफिनेटली खाक ना हो तो पत्थर, पत्थर ना हो तो सीमेंट, थारकोल, टाइल्स वगैरह, और कुछ भी अगर ना मिले तो लिबास, जो आपका कपड़ा है उस कपड़े पर आप करोगे। हाथ की नौबत नहीं आई, जो किताबों में है हाथ की नौबत नहीं आई। एक ये मसला, और एक और मसला सजदे में जो मैंने पाँव का बताया था उसमें मुज्तहिदीन में इख्तिलाफ है। मैंने कहा मैं वो भी बता दूं, क्योंकि हम किसी मुज्तहिद का ज़ाहिरन ज़्यादा नाम नहीं ले रहे आप, क्योंकि अक्सर मसाइल तकरीबन सबके एक जैसे हैं। तो वो जो बताया था कि बिल्कुल ही सिरा क्या कहते हैं अंगूठे का, वो बाज मुज्तहिदीन के नजदीक वाजिब है, बाज के नजदीक वाजिब नहीं है। बाज कहते हैं कि अगर आपका अंगूठा लगना जरूरी है, अंगूठे का सिरा ना भी हो तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ये भी मैं क्लियर कर दूं। और सजदे का भी, कि सजदा हाथ पे किसी भी सूरत में नहीं होता। कुछ भी ना मिले तो आप अपना दुपट्टे का पल्लू जो है वो कुछ भी आप रख लें, उसके ऊपर सजदा कर ले, वो आखिरी सूरत है। अच्छा, बेशक जबकि वो जमीन से उगी हुई चीज नहीं है कपड़ा। हाँ, वो वही बिल्कुल नाचारी की हालत में कपड़ा बताया गया, हाथ नहीं बताया गया। अच्छा, तो किसी भी हालत में हमारा कोई भी आज़ा, हाथ आगे पीछे कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं है मसाइल में नहीं था। जी जी ठीक है। ये तो हमारा आज का चैप्टर हो गया। अगर आपके पास, आप हमें 7-8 मिनट और दे सके राज़िया बाजी, तो थोड़े से जो सवालात हमारे रह जी जी गए बिल्कुल, अभी जो लोग हैं तो वो हम कर लें। जी बिल्कुल, फरमाइए। ठीक है। एक सवाल मेरे पास आया है कि अच्छा, कुरान का वाजिब सजदा, इसके लिए बहुत सवालात हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जो कुरान में मुस्तहब सजदे आते हैं और वाजिब सजदे आते हैं, उनको कैसे किया जा सकता है और कब हाँ, ताखीर बहुत हो ही सकती है और ज्यादा नहीं हो आसान। सकती। जी जी, बहुत ही ज्यादा आसान। जो वाजिब सजदे हैं वो 4 सूरतों में हैं। आज मैं बताऊंगी, क्योंकि आज अभी जो कुछ मिनटों बाद जो क्लास तफसीर है वो एक ऐसी सूरे की है जिसमें सजदा वाजिब आता है, पहला सूरा। ठीक है, अज़ाइम कहते हैं। अज़ाइम का पहला जो है सूरा अभी हम कुछ मिनटों में इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं। तो 4 सूरे ऐसे हैं जिनमें एक एक आयत वाजिब है। तो उसके लिए ना क़िबला शर्त है सजदे वाजिब करने के लिए, ना वुजू शर्त है। जैसे مثلا मैं वुजू में नहीं हूँ, ठीक है, मैंने सुन लिया या मैंने गलती से पढ़ लिया, ठीक है, तो मुझे फौरन सजदे में पढ़ना है। और आम जिक्र भी कह दो, मुस्तहब एक जिक्र है, लेकिन जो वाजिब है उसमें आप बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह दें, दैट्स इट। ठीक है, तो कोई वो नमाज वाली शराइत नहीं है सजदे वाजिब करने के लिए, बहुत ही ज्यादा आसान और प्रैक्टिकल है। और जो मुस्तहब हैं वो भी इसी अंदाज में किए जाए कि वो वो भी प्रॉपर्ली जी, जानमाज पे वो डायरेक्ट होके। नहीं, वो तो जरूरी नहीं है करना। ठीक है, मुस्तहब है नंबर 1। अगर आप करें ऐसे भी कर लें काफी है। हम जो हरम में मिलकर रमजान मुबारक में कुरान पढ़ते हैं तो उसमें मुस्तहब जितने भी
سجدے آتے ہیں کیونکہ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں, سب نہیں کر سکتے تو نہیں کرتے, اس کو اسکپ کر لیتے, صحیح ہے, اس کو اسکپ بھی کیا جاتا ہے, مستحب ہے. ابھی حالات ایسے ہیں, آپ باہر کہیں یا نہیں کر پاتی, یا اتنا سا اگر ہاتھ بس ایسے ہی آپ کر لیں احتراماً, دیٹس اٹ. ٹھیک. اچھا ایک سوال آیا تھا کہ زوال کا کیا وقت ہے ظہر اور مغرب کے لیے؟ میرے خیال سے مغرب پہ تو زوال کا وقت نہیں ہوتا. انہوں نے پوچھا ہے کہ زوال کا کیا وقت ہے اینڈ وین شوڈ بی, قرآن پڑھنا کون سے وقت پہ ہم نہیں پڑھ سکتے, اینڈ اف ظہر از 12:30 اپروکسیمیٹلی تو پھر زوال کا کیا ٹائم ہے؟ جی, قرآن نہ پڑھنے کا اس لیے شاید ہوگا کہ آپ نماز پڑھو, ٹھیک ہے, یہ نماز سے ٹکرا رہا ہے, اذان کا وقت ہے تو اذان کا احترام کرو, اذان کی آواز سنو, وہ الگ چیز ہے, لیکن اس سے ہٹ کے قرآن نہ پڑھو کا کوئی خاص حکم نہیں ہے, ٹھیک ہے, بالکل نہیں ہے. اور زوال کا ماشاءاللہ سب کو پتہ ہی ہے کیا ہے زوال کا وقت, وہی ظہر سے تقریباً, پہلے, جی ظہر سے پہلے کا جو وقت, ظہر سے میرے خیال سے کچھ 15-20 منٹ پہلے کہ جب سورج اپنی پیک پر ہوتا ہے اور پھر وہ ہوتا ہے وہ اپنی پیک پر ہے جو نون ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد جب وہ ڈسینڈ کرنا شروع کرتا ہے تو غالباً وہ زوال کا وقت کہلاتا ہے. غالباً ایسا ہی ہے, جی جی بالکل. ٹھیک ہے, اور پھر ظہر کا وقت جو ہے وہ زوال کے وقت جب وہ ڈسینڈنگ شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے. ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ, جی میرا بھی حضور ذہن نہیں ہے بالکل. اوکے, لیکن مغرب کے وقت تو کوئی زوال کا ٹائم نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں نہیں, وہ تو غروب کا وقت ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک سوال آیا ہے کہ اگر نماز میں کوئی شک نہ ہو تو سجدہ سہو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا نماز میں اگر کوئی شخص, اگر شک نہ ہو, آپ کو کسی بھی طرح کا شک نہیں ہوا لیکن آپ مستحباً کوئی ایکسٹرا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک سجدہ کریں تو سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ نہیں کیوں کریں, سجدہ سہو اس سہو کے لیے ہے کہ مجھ سے کوئی سہو ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی ہے. اگر سہون یعنی غفلت میں بھول چوک کے لیے ہے, بھول کے کوئی چیز اضافی پڑھ لے یا کوئی چیز کم کر لے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں, اس کے لیے تو نہ کریں, کوئی سجدہ سہو کا ان کو ثواب نہیں ملے گا. سجدہ شکر کریں اور کچھ اور کریں تو ثواب ملے گا, سجدہ سہو نہ کریں اگر کوئی سہو نہیں کیا, کوئی شک نہیں ہوا تو. ٹھیک ہے. اور ایک سوال آیا ہے کہ کین وی ڈو سجدہ واجب آن قرآن, قرآن کا جو سجدہ واجب ہوتا ہے ہم قرآن پہ ہی کر لیں؟ اچھا, سجدے واجب کے لیے, کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ سجدگاہ ضروری نہیں ہے تو کر سکتے ہیں, کہیں پر بھی آپ کر لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس ٹھیک ہے کے لیے شرائط سخت نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے صحیح. اس کے علاوہ کل ایک اور سوال تھا کہ جو ہماری واجب نمازیں ہیں تو اس میں سے ایک ہم نے پڑھا تھا کہ مرحوم والدین کی جو قضا نمازیں ہیں وہ بڑے بیٹے پہ واجب ہو جاتی ہیں, کہ وہ اس کی ذمہ آتا ہے کہ یا تو وہ خود پڑھ کے ادا کرے یا وہ کسی کو اس کے عوض کوئی رقم دے اور کوئی اور اس کے لیے وہ پڑھے, لیکن اس کی رقم دینی ہوتی ہے. تو اس میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی کا بیٹا نہ ہو, بیٹیاں ہوں, کیا وہ بیٹیاں کر سکتی ہیں, کیا ان پہ واجب ہو جاتا ہے؟ تو اس میں کیا بڑی بیٹی پہ ہوتا ہے یا تمام پہ ہوتا ہے؟ دوسرا ان کا سوال تھا کہ اگر اولاد زیادہ ہے, بڑا بیٹا ہے لیکن دوسری اولاد چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی وہ کرنا چاہے, یہ ذمہ داری اپنے سر پہ لینا چاہے تو کیا وہ لے سکتا ہے؟ تو بڑے بیٹے پہ سے واجب ہٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال تو. اور اگر یہ کیا تھا ان کا, اور اگر بڑے بیٹے کے پاس اتنی رقم نہ ہو, اس کی مالی حالت ایسی نہ ہو کہ کسی کو وہ رقم دے کے نماز پڑھوا سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی بالکل. ایک تو خود میت کی مال سے ہی رقم لیا جاتا ہے نا, کیونکہ ایک سلس, ایک 1/3 کے علاوہ باقی جو پیسے ہیں وہ پیسے جو ہیں وہ اس کی اپنی نماز اور واجبات اور قرض اور ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرسٹ آف آل اگر ہوا تو یوزلی میت کا ہی مال ہوتا ہے. سیکنڈلی یہ جو بتایا جاتا ہے واجب ہے بڑے بیٹے پر, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر
कोई भी नहीं करना चाह रहा. अदरवाइज अखलाकन तो प्रैक्टिकली मुसलमान खानदानों में ऐसा होता है कि सब मिलकर करते हैं, बल्कि लड़ाई हो रही होती है कि मुझे भी दो, मुझे भी तौफीक दो, ठीक है ना, अमलन ऐसा हो रहा होता है. तो इस वाजिब का मतलब ये नहीं है कि ओ या यू हैव टू डू इट, यू नो देयर सम मसलहत कि मैं ना करवाऊं आप ही करवाऊं तो मरहूम को ज्यादा सवाब मिलेगा, ये मतलब नहीं है. ये जिम्मेदारी अल्लाह ने इसलिए स्पेसिफिकली डाल दी, ये बताने के लिए कि ये अमल इतना अहम है कि मैंने एक की गर्दन को पकड़ लिया, क्योंकि जब वो सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा उसके पास तजर्बा है, माली लिहाज से भी जिस्मी लिहाज से भी वो स्ट्रांग होगा, उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा है, वो मेच्योर ज्यादा होगा, इसलिए दैट्स इट. अदरवाइज हिस्सा लेना क्या, बल्कि लड़ाई हमें लड़ना चाहिए कि हमें हिस्सा मिले, हमें ये तौफीक मिले और सब करें. लड़कियां हो तो क्या हुआ, यू नो, वो भी खुशी खुशी करें, जो चीज वाजिब ना हो और फिर भी वो करें तो उसका कितना ज्यादा उन्हें अजर और सवाब मिलता है. यानी कि ये कोई भी कर सकता है, अगर बेटियां हो बिल्कुल. लेकिन अगर कोई करने वाला नहीं है और कोई भी राजी नहीं हो रहा है, मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहा, तो वो फिर बड़े बेटे के ऊपर जिम्मेदारी आती है. और अगर की औलाद में बेटियां हो और कोई करना ना हो तो उसमें बड़ी बेटी पे जिम्मेदारी आएगी. फिर नहीं, फिर कोई वाजिब नहीं है, किसी पर भी वाजिब नहीं है, फिर क्योंकि वाजिब नहीं है. हाँ वाजिब नहीं है, फिर वो खुद ही खुशी खुशी से आपस में बांट ले. और अक्सर यूजली कर लेते हैं, खुद पढ़ लेते हैं, या इतना पैसा तो होता ही है मैयत का कि आप कम से कम उसकी नमाजें ही कज़ा करवा लें, इतना तो होता ही है आमतौर पर. ठीक है. अच्छा, एक किसी का सवाल है कि अगर हम वजू करने जा रहे हैं लेकिन हमारा पहले से चेहरा और हाथ गीला है, क्या वजू करने से पहले क्या हम हाथ और फेस पर पानी डाल सकते हैं और फिर फौरन वजू कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ मसा की जगहों को खुश्क होना जरूरी है. इसके अलावा बाकी मसा से हटके बाकी जो पार्ट्स हैं वो बेशक वेट हो, आप उस पर वुजू कर सकते हैं. और वुजू करते हुए मुझे भी दुआ दीजिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. I truly appreciate, माशाल्लाह 42 participants. मुझे पता है माह मुबारक रमज़ान है, इतने सारे दुरूस, इतनी सारी क्लासेस, इतने सारे तफसीर, माशाल्लाह मजलिसें हो रही है, लेकिन आपने अहकामात इलाही को तरजीह दिया. आप पर मेरी जान कुर्बान. और आप सब के लिए मैं बारगाह फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा में बहुत ज्यादा दुआ गो हूँ. मैं अपने आगा को भी बता रही थी, अली बेटे को भी बता रही थी कि ये कितनी प्यारी मोमिनात है. मेरी जान कुर्बान आप लोगों पर कि आप कितना हुक्म इलाही से प्यार करते हैं और अपनी इबादतों को इतना मुनव्वर करना चाहते हैं. परवरदिगार आलम आपके कल्ब में इतनी नूरानियत दे और इतनी आपके इस इश्क को इतना बढ़ाए कि इंशाअल्लाह आपका नाम रब मुसल्लीन में से लिख दे. जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते थे ना कि परवरदिगारा तुझे मुसल्लीन में से बना दे, जब जो नमाज के दौरान शहीद हुए थे करबला में. तो मुझे हमेशा ये दुआ इतनी पसंद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की. बार इलाहा परवरदिगारा हमारी नमाजों को अपनी बारगाह में इस नाक़िस नमाजों को कामिल अकमल बनाकर कबूल फरमा. या रब जुल जलाल हमारा नाम मुसल्लीन हकीकीन में से लिख दे. या रब या रब या रब हमारा हिसाब किताब नमाज के एतबार से हमें कोई शर्मिंदगी ना हो. परवरदिगार अगर हमारी नमाजें प्यारी होंगी, कामिल होंगी, तो हमें अहले बैत अपना हाथ हम पर आकर इस तरह से हमारे सरों पर डालेंगे और हमारे हाथों को थामेंगे. या रब उनकी शफाअत उज़्मा हम सबको नसीब फरमा. परवरदिगारा इमाम असर को इज़्ने ज़ुहूर इनायत फरमा. या रब ज़ुल जलाल इमाम की नमाजों में, इमाम की हसीन सी क़ुनूत में हमारा नाम शामिल फरमा और हम सबको सेहत और बरकत, आफियत, ईमान भरी तूले उम्र वाली जिंदगी नसीब फरमा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम. अहसनतु. बहुत शुक्रिया राज़िया बाजी आपका, बहुत ज्यादा कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल से हम सबके लिए टाइम निकाला और ये अहकामात के